اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں وہ شاہ پری کی تصویر جو بنائی تھی، اس نے بدیع جمال کی تصویر، دانشمند اکابر جو پری تھی، اور بہت تعریف کی اس نے دیکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ ساتھ اس عجائز پری کو یہ کہا کہ یہ بھی کرو بھی کہ اس کے ساتھ جو ساتھ مرد ہوگا، جو ایک شہزادہ ہوگا، اس شہزادی بدیع جمال کے ساتھ اگر ہو سکے تو اس کی تصویر بھی بناؤ تاکہ مجھے سمجھ آ سکے آسانی سے۔ اس طرح میاں صاحب لکھتے ہیں، حکم کیتا جو عاشق ازدہ ہو سی مرد زوراور، نامہ شکل ادی بھی لکھو اس دے کول برابر، او مورد بھی لکھی مصور کر کے بہت تمیزاں، دسیا مصر شہر وچ ہو سی او سردار عزیزاں۔ جب وہ تصویر بنائی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ سردار مصر کا ہوگا، شہزادہ ہوگا۔ سہ ملوک کو سی نامہ آسم شاہ دا جایا، پیو آسم دا ہے شاہ صفوان، جس ہن تخت سہایا۔ اس صورت عاشق ہو کے سرگردانی چاسی، اوڑک نال بدیع جمالے او نقابڑا سی۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ جو ساتھ تصویر ہے، یہ اس کا نام سہ ملوک ہوگا، آسم شاہ کا بیٹا ہوگا، اور آسم جو ہے وہ شاہ صفوان کا بیٹا ہوگا، جس کو ابھی تخت پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، جو بادشاہی کر رہا ہے۔ وہ جو ہے جو سہ ملوک ہے، اس صورت عاشق ہو کر سرگردانی چاسی، وہ جو سہ ملوک کی ساتھ تصویر ہے وہ دیکھ کے اس مورت کو عاشق ہو جائے گا اور سرگردانی کرے گا، پوری دنیا جہان گھومے گا، آخر کار وہ بدیع جمال کو اپنے نکاح میں لے کے واپس آئے گا۔ نبی سلیمان لے کے رکھے اے شاہ مورے دوئے، نالے اطلس تھان ہریروں رنگ رنگے ہوئے، توشے خانے پیغمبر دے مدت رہے بتیری، نکلن دا ہویا اتوں مولا ساہت پیری۔ یہ بہت عرصہ وہاں رہے، حضرت نبی سلیمان کے گھر میں یہ چیزیں رہیں، یہ شاہ مورے رہے۔ جب کہتے ہیں کہ جب وہاں سے نکلنے کا سبب بنا تو اللہ نے کیا کیا، ایک دن شاہ صفوان بہادر نبی سلیمان جی دوں، تحفے ہدیے بہتے دیتے ہوئی خوشی نبی نوں۔ ایک دن شاہ صفوان جو دادا ہے سہ ملوک کا، جو اس وقت ملک کا بادشاہ تھا، اس نے نبی سلیمان علیہ السلام کو بہت سے قیمتی تحفے اور ہدیے بھیجے، اور وہ نبی جو تھے بہت خوش ہوئے۔ خوش ہویا صفوان نے اتنے کہندا او کچھ دیواں، گھر دے جو ہوئے نہ اگے میں شاہ آدم دیواں۔ کہتا ہے کہ میں بھی اس چیز دے دوں ابھی اس کو، صفوان شاہ کو، جو اس کے گھر پہلے موجود نہیں ہے اور کسی آدم اور دیو کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس ویلے پھر اے شاہ مورے صورت سندر والے، نالے اطلس اتے ہریرو او سچے پر کالے۔ ایک انگوٹھی ہاتھ اپنے دی، نالے اے دو نقشے، شاہزادے دے واندے تائیں، شاہزادے دے دادے تائیں، نبی سلیمان بخشے۔ اس وقت پھر یہ شاہ مورے جو اطلس میں اور ریشم میں رکھے ہوئے تھے، ایک وہ اور ایک اپنی انگوٹھی اور یہ نقشے، اس کو جو شاہ صفوان تھا اس کے لیے نبی سلیمان علیہ السلام نے بھیجے ہیں۔ اس دی بعد لے شاہ آسم پھر اس نوں ہتھ لگے، ویکھن ساتھ ہویا ہے عاشق آپ پوتا تد اگے۔ اس کے بعد آسم شاہ کے بعد اس نے سہ ملوک کو، یہ پچھلے قصے میں ساری کہانی موجود ہے، اس نے سہ ملوک کو دیے، اور جو سہ ملوک نے جو ہی وہ دیکھے اور اس پہ عاشق ہو گیا، اور اسی وجہ سے وہ اب یہاں پہنچا ہوا ہے۔ جدوں بدیع جمال پری نے سنی حقیقت ساری، شیشہ لے لگی منہ ویکھن سنگ مورت کرواری، اپنا آپ تکے وچ شیشے نالے مورت ویکھے، تل بر فرق نہ کدرے آوے، ہار جائی ہر لکھے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے شیشے میں اپنا منہ دیکھا اور جو تصویر بنی تھی اس کو دیکھی، اور ایک تل بر بھی فرق نہیں تھا، وہ وہی چیز تھی۔ شاہ پری پھر معلوم کیتا ہے مورت میری، پر شہزادے دی تک مورت لگی چھک گنیری۔ اس نے تو یہ تو پہچان لیا، ہاں یہ تو میں ہوں، لیکن جب شہزادے کی اس نے تصویر ادھر دیکھی تو اس کے اور چھک لگی، اور چھک گنیری کا مطلب ہے اسے اور زیادہ محبت جاگی اور اس کی طرف اور زیادہ راغب ہوگی۔ نال محبت مڑ مڑ دیکھے تقدیم مول نہ رجے، چڑھیا لشکر عشق نکارے، آن اندر وچ وجے۔ وہ بار بار سے دیکھتی رہتی اور دیکھ کے اس کا جی نہیں بار رہا تھا
کیا ہوا؟ چڑھیا لشکر عشق نکارے آن اندر وچ وجے. بس کیا ہوا کہ عشق نے اپنا مول سنبھال لیا، اس نے وار کیا، وہ اپنے نکارے اس نے نکالے اور تیار ہو گیا. گجیاں آہیں توپاں دریاں صبروں واڑ وڈائے، مارے کوٹ تحمل والے فوج پریز نسائے. بس وہ گجیاں آئیں دائیں اور توپوں شروع ہو گئی ہیں، صبر جو ختم ہو گیا ہے، مارے کوٹ تحمل والے جتنے محل تھے گر گئے، فوج پریز نسائے، اور کوئی پریز اور کوئی نہیں رہا. سکھاں دے لٹ لے ذخیرے دکھ دی کوٹھی پائی، عشقے دے سلطان محمد پھیری شہر بدائی. بس کیا ہوا کہ سکھ جو تھے ان کے ذخیرے ختم ہو گئے، اس کی جگہ دکھ نے لے لیے. سکھ ختم ہو گئے، دکھوں نے اس کی جگہ لے لی. عشق دے سلطان محمد پھیری شہر بدائی. جب عشق کا سلطان آیا ہے شہر میں تو اس نے سکھوں کے بجائے دکھ تقسیم کیے ہیں. درداں زرد کیتے رخسارے دہی ہویا رنگ پیلا، باروں چت مرتا کوڑا برا اندر دا ہیلا. اس کو درد نے اس کے جو درد تھے، عشق کے جو درد اس کو لگا ہے، اس نے اس کے رخسارے زرد کر دیے ہیں، اور اس کی جو جسم تھا دہی ہے، جو بدن تھا وہ پیلا ہو گیا ہے. باہروں چت مرتا کوڑا برا اندر دا ہیلا. باہر سے ایسے وہ کر رہی تھی کہ جیسے اسے کچھ نہیں ہوا، لیکن اندر خانے اس کا برا ہیلا تھا اور برا اس کا حالات تھے. وچو وچ کلیجا کٹے ڈھان درد پرم دی، لاوے سیخ پکاوے بیرے بال انگیٹھی غم دی. اندروں اندر اس کے کلیجے کاٹ کے جو ڈین تھی پرم کی اس کی جو وار کر تھی ڈین، اس کلیجے کاٹ کے اس کے کھا رہی تھی. لاوے سیخ پکاوے بیرے بال انگیٹھی غم دی، اور غم کی انگیٹھی بال کے، غم کی انگیٹھی جلا کے اور سیخ کے بیرے لگا کے پکا رہی تھی. وہاں تروڑے طاقت تران وجودوں دشت تیغ علم دی، سم مم بکمم ہوئی محمد صورت ویک سلم دی. بس دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئی. تمام اس کی طاقت تران وجود دشت تیغ علم، تمام اس کو جو ہر چیز اس کی جواب دے گی. اور سم مم بکمم، دیکھ کے اپنے محبوب کی صورت تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی. گجی سانگ ادر وچ رڑکے تانگ سچے دل بر دی، بھول گئے سب باغ ارم دے لگی چھک مصر دی. اور تمام چیزیں اس کو بھول گئی ہیں، اس رڑک نے، اس تانگ نے، سچے دل بر نے، اس ہر چیز پہ غالب آ گیا. بھول گئے سب باغ ارم، سب جنت کے باغ جو ارم تھے، اپنا گھر وہ بھول گئی ہے. لگی چھک مصر دی، اس کے مصر کی طرف اس کی چھک لگی ہے. اس مصر کے شہزادے نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہے. ماں پیو بہنا بھائیاں نالوں ہرس چڑی آوردی، ترٹے زور محمد بخشا نہ جیوے نہ مردی. ماں باپ بہن بھائی سب اس کو بھول گئے ہیں اس پیار میں. ترٹے تمام زور اس کے ختم ہو گئے ہیں، نہ زندوں میں تھی نہ مردوں میں تھی. محمد بخش فرما رہے ہیں کہ ترٹے زور محمد بخشا نہ جیوے نہ مردی، نہ جی رہی تھی اور نہ مار رہی تھی. منہ بولے تاں ٹرن وچاراں شرم نہ رہندی رتی، عالم سارا کھاون باوے کتول جاوے تتی. منہ سے اگر بولتی تو اس کا اپنا شرم ختم ہو جاتا اور اس کی حیا ختم ہو جاتی. ساری اس کو عالم سارا کھاون باوے، پوری دنیا اس کو کھانے کے لیے بھاگ رہی ہے. کتول جاوے تتی، اب بیچاری کدھر بھاگ کے جائے. سردی رہندی گل نہ کہندی وانگ دیوے دی بتی، درداں ماری چنڈ محمد اگڑی نیندر متی. اور ہمیشہ جو سردی رہندی گل نہ کہندی، ہمیشہ جلتی رہتی ہے اور بات نہیں کرتی تھی. وانگ دیوے کی بتی، جیسے دیوا جلتا ہے اور بات بھی نہیں کرتا، آواز بھی نہیں نکالتا. درداں ماری چنڈ محمد اگڑ نیندر متی. ابھی اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کو دردوں کی چپیڑ نے اٹھا دیا آدھی نیند سے. بال اجانی درد رنجانی پکڑی کہر نزولوں، دل نوں طلب سجندی ساڑے جوں کر آگ بمبولوں. وہ بیچاری ایانی تھی، نادان تھی، لیکن بہت بڑے قہر اور نزول میں آ کے وہ پھنس گئی. دل نوں طلب سجندی ساڑے جوں کر آگ بمبولا. اس کی جو دل میں جو طلب تھی اپنے محبوب کی، وہ اس طرح جلا رہی تھی جیسے بمبولوں کو، جیسے آگ جو سکے پتوں کو جلا دیتی ہے. پھرنے کوٹ دے ہول دلے سی پائے سول ڈنڈولاں، کھلے وال بے حال محمد دسے وانگ رنجولاں. یہ جو اس وقت اس کو اس کے غالب آیا ہے، جو اس کی کیفیت ہے، وہ میاں صاحب بتا رہے ہیں. پھرنے کوٹ دے ہول دلے سی، اس کے جو ہر چیز ہے وہ اس سے فارغ ہو رہی تھی، اس کے ہوش حواس اس سے فارغ ہو رہے تھے، اور دل میں سے ہول اٹھ رہے تھے. اندر سور اور ڈنڈول اور غم تھے.
کھلے وال اپنے بال کھلے بحال محمد وانگ کھلے بال بحال محمد جس سے وانگ رنجولا، اپنے بال کو کھلے ہوئے بال رنجولوں کی طرح دیوانوں کی طرح کر کے پھر رہی تھی۔ منہ ہس ہس گلاں کر دی اندر گریا زاری، باہروں نابر نال سیاں دے دلوں لگائے یاری، اور زبان سے تو ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، اندر سے رو رہی تھی۔ باہر سے وہ دو سہیلیوں کے ساتھ تھی لیکن اندر سے اس کا محبوب کی طرف دھیان تھا سارا۔ آنکھ سجن دی رکھ کلیجے ماری چھری کٹاری، کٹھی مٹھی فوج اپٹھی جوں کر مرگ شکاری۔ اس کو ایسی اس کی سجن کی آنکھ نے اس کے کلیجے پہ ایسی چھری چلائی ہے جیسے پرندے جس کی فوج ہے پرندوں کی، کٹھی مٹھی فوج اپٹھی جوں کر مرگ شکاری، جیسے شکار پہ فائر کیا جاتا ہے اور شکاری مرگ شکاری جو پرندے گرتے ہیں ذبح ہوئے، اس طرح اس کا حال تھا۔ مٹھی کس اندر ہڈ بننے تن من اچویں پالا، کھاون پیون نیندر تائیں ملیا دیس نکالا۔ مٹھی کس آہستہ آہستہ جو بخار اس کو اندر میں تھا اور اس کے 8 بجے جو اس کے جو ہڈیوں کو کھا رہا تھا، تن من اچویں پالا، اور پورے جسم میں سردی سمائی ہوئی تھی، کھاون پیون نیندر تائیں ملیا دیس نکالا، اور اس صورتحال میں نہ اسے کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا ہوش تھا، نہ سونے کی یاد تھی، ساری چیزوں سے غائب ہو گئیں۔ بیتن دستی تیجند جستی کر دی اجے سنبھالا، وہ اپنا بیت کسی کو نہیں بتا رہی تھی، اپنے جن کو جلا رہی تھی، اپنے آپ کو سنوار رہی تھی۔ پر ظالم عشق محمد بخشا پردے پاڑن والا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں لیکن کہاں تک وہ سنبھالا کرے گی؟ جو ظالم عشق ہے وہ تو پردے پاڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ کسی کو چیز کو چھپا نہیں رکھ سکتا۔ آلی بولی نوز غیبوں چنک پئی وچولی، گڈویں کھیڈ دی ڈردی سکھ سوندی، آ کھاواں ہن رولی، گڈویں کھیڈ ڈری سکھ سوندی، آ کھاواں ہن رولی۔ وہ جو تھی آلی بولی نوز غیبوں، جو بیچاری بولی بالی تھی، غیب سے اس کو ایسی آگ اور چمک پڑی ہے، اس کو جولی میں آگ پڑ گئی ہے۔ وہ گڑیوں سے کھیلنے والی ہر وقت سکھ چھوڑنے والی آ کے ایک مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ کی کر نال سجن دے ملساں کر کر چنتا ڈولی، درد ابال نہ مٹے محمد اے مارے جے بولی۔ ہر وقت اس کا یہی خیال تھا کہ اب میں کیسے اپنے محبوب سے جا کے ملوں اور اپنے جو فکر اور یہ چنتا اس کو ختم کروں۔ درد بال نہ مٹے محمد اے مارے جے بولی، اور درد بال جو تھا وہ بھی اس قدر تھا کہ جو ہی وہ کہتی اگر میں یہ بولتی تو تبھی میں مارے جاتی ہوں۔ آپے پھر تو حمل کر دی دل نوں دے دلیری، کدی تے رب بلاسی سانو رکھو سی دی ڈیری۔ پھر خود اپنے آپ کو تحمل دیتی ہے، صبر کرتی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے محبوب سے ضرور ملائے گا۔ صورت ویکھ شہزادے والی کر دی صفت ودیری، ویکھو بہنا کیسی صورت روشن کرے ہنیری۔ وہ صورت شہزادے کی صورت دیکھ کے تعریف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ملکہ خاتون اور بدرا کو، دیکھو بہنوں یہ کیسی چیز ہے جو روشن کر رہی ہے اندھیرے کو بھی، یہ کون سی شکل ہے، کیسی صورت ہے۔ اول جس دم باغے اندر شہزادی سی ڈٹھا، وکیا جو کیتا دل سودا کھول دیتا غم چٹھا۔ وہ جب پہلے دن ہی میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ اس نے شہزادے کو دیکھا ہے، اسی دن اس پہ قربان ہو گئی تھی، اور اس کے وکیا جو اس کا دل اس کا قربان ہو گیا تھا، اس نے وہ جو سودا تھا اس سے کر لیا تھا اور غم سے اس نے پالا اس کا پڑ گیا تھا۔ مغز اندر سودا شکدا وڑیا سی اس ویلے، مورت ویکھ دوبارے پایس بلدی اوپر تیلے۔ اس کے مغز کے اندر دماغ میں اسی وقت یہ سودا اور یہ عشق کا جو جادو تھا وہ چڑھ چکا تھا اسی وقت ہی، لیکن جب اس نے وہ مورت دیکھی تو دوبارہ وہ ایسے بھڑکا جیسے جلتی آگ پر دوبارہ تیل پھینکا جاتا ہے۔ بعض عشق دے پنجے مارے آجز کی تھی پھڑ کے، پکڑن ساتھ نہ طاقت چھڈی بولے یا مڑ پھڑ کے۔ عشق کے بعد نے اسے عشق مضبوطی سے پنجے میں جکڑ لیا ہے، آجز ہو کے گر گئی ہے، نہ وہ ہل سکتی ہے نہ اس کی طاقت بولنے کی ہے، وہ اسی طرح پڑی ہوئی ہے۔ شہزادے دے تل دانے تے مرغ دلے دا آیا، کنڈلاں والی جنڈ شتابی پھائیاں لا پسایا۔ جو شہزادے کی خوبصورتی تھی، اس کو جو تل دانے تھے، اس کے جو اس کا مرغ تھا، وہ اس دل کا جو مرغ تھا وہ اس کے کھانے پہ تل دانے پہ تیار تھا۔ کنڈلاں والی جنڈ شتابی پھائیاں لا پسایا، جو اس کی جنڈ تھی کنڈلاں والی شہزادے کی، وہ پھائیوں کی طرح اس نے اس کو پھنسا لیا۔ سنبل وال پریشاں آئے سہ ملوک جوانے، ویک پریچت ہویا پریشاں جیوں قیدی
بند خانے۔ سنبل وال پریشان، اس کے جو پریشان سنبل وال تھے، جو پریشانی میں سہ ملوک جوان گا رہا تھا، اس بیٹھا ہوا تھا، ویک پری چت ہویا پریشان جیوں قیدی بند خانے۔ پری کو دیکھ کے ویسے پریشان ہو گیا جیسے قیدی بند خانے میں جیل میں پڑا ہوتا ہے۔ درداں مار نمانی کیتی، بج گئے سب چارے طرفاں کھاون ڈگیاں، اگ لگی جگ سارے۔ اس کو ہر طرف سے ایسے لگ رہا تھا کہ ہر طرف آگ لگی ہے اور مجھے ہی مارنے کے لیے ہر چیز آ رہی ہے۔ اندرو اندر جردی آئی، گٹ لو دے بردی، دردی سیاں بیدن پچھتی پچھن، بید نہ دسے ڈردی۔ وہ جو اندرو اندر اس کا جو آگ لگی تھی، اس کے کٹ کے اس کے میں سخت مجروح تھی، لیکن جب اس کی سہیلیوں سے پوچھتی تھی تو وہ اپنا بید نہیں بتا رہی تھی، وہ ڈر کے مارے ان سے چھپا رہی تھی۔ وچو وچ افسوس کریندی، ہائے ہائے میں کی کیتا، محبوبے دا حسن ڈٹھا سی جو اس کے کھس لیتا، اوہو اس دا رام پیارا لگن جس دی آہی، رام ڈٹھا آرام گوایا، رڑی کلام الہی، آخر تیگ نہ چھٹن جوگا جو پاتا اس پھاہی، داڑو عشق محمد بخشا لٹے پاندی رائی، واہ واہ باغ نصیب تنا دے یار جنہ تے وکیا، سچے عشق عاشق دے دل نو پا مہاراں چھکیا، عاشق اتے عاشق ہووے جو محبوب اتیارا، اوڑک بدلا لے محمد پر جے کرے سہارا، عاشق کہندے عشق محمد شیشہ ہے روحانی، حال عاشق دیوں دل برتائیں دسدہ کھول نشانی۔ یہ عشق کے صاحب میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ جو اس میں ایک دفعہ عشق میں پھنس جائے وہ باہر کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہی نصیب والا ہے جس نے سچا عشق کما لیا ہے، جس نے سچے عشق پہ اپنا ٹائم دیا ہے، اور اس سچا عشق ایسا ہتھیارہ محبوب ہے کہ یہ پھر بچنے نہیں دیتا، بلکہ خود ہی انسان اسی میں دن بدن آگے جاتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ عاشق اتے عاشق ہوئے جو محبوب ہتھیارہ، جو عاشق پہ عاشق ہوگا محبوب، اوڑک بدلا لے محمد پر جے کرے سہارا، ضرور اس کو منزل ملے گی کہ وہ صبر کرے اور اس کا انجام دیکھے تب۔ دوسرا کہتے ہیں کہ عاشق کہہ دے عشق محبت شیشہ ہے نورانی، کہتے ہیں عاشق کہہ رہے ہیں کہ جو عشق محبت ہے وہ شیشہ روحانی ہے، حال عاشق دیوں دل برتائیں دسدہ کھول نشانی، وہ خود بخود بھی اپنے محبوب کو حال اپنا بتا دیتا ہے۔ عاشق نو از غیبوں دسدا سندر روپ گمانی، عاشق نو از غیبوں دسدا سندر روپ گمانی، کون مجاز محمد بخشا ہر ایک سر حقانی۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ عاشق کو غیب سے ہی نظر آ جاتا ہے اپنے محبوب کا جو روپ گمانی ہے، کون مجاز محمد بخشا ہر ایک سر، کون مجاز، ہر چیز ہی اللہ کی طرف سے حقیقت ہی ہے۔ جہاں جہاں توڑی دھرتی امبر کرسی عرش منارے، لو قلم تے جنت دوزخ اور فرشتے سارے، جب تک یہ دھرتی زمین آسمان اور کرسی عرش منارے رہیں گے، لو قلم تے جنت دوزخ اور فرشتے سارے، لو قلم اور جنت دوزخ اور فرشتے رہیں گے، تاں تے ایک نکاح عشق دے نہیں ٹرٹن ہارے، عاشق تے معشوق محمد دائم نویں پیارے۔ تب تک یہ جو عاشق اور معشوق کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، اور عاشق اور معشوق جو ہے یہ دائم اور قائم رہیں گے ہمیشہ ازل سے لے کے اب تک۔ بدرا خاتون ملکہ خاتون کی ویکھن مرسیاں، کیسر ورگا رنگ پریدا زلفاں گل وچ پئیاں، کیا دیکھتی ہیں بدرا خاتون ملکہ خاتون کی کیسر جیسا زرد رنگ ہو گیا پری کا، اس کی زلفیں پریشان ہو کے گلے میں لٹک رہی ہیں، منہ کملانا حال پریشاں، شوخیاں بج گئیاں، محرم بیت محمد مرزاں ویکھ دیاں لب لئیاں۔ اس کا رنگ دیکھ کے چال ڈال دیکھی ہے کہ اس کی شوخیاں تمام ختم ہو چکی تھیں، اس اپنے حال سے جدا ہو چکی تھی، اور جو محرم تھے جو ان کی سہیلیاں تھیں انہوں نے خوب پہچان لیا کہ اب وہ اس مرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ شاید عشق شہزادے والا چڑھیا کوٹ بنا کے، شاید عشق شہزادے والا چڑھیا کوٹاں مٹا بنا کے، لٹ لے اس دلشا پریدا بدیو سنگل پا کے۔ کہتا ہے کہ شاید یہ ہوا ہے کہ عشق شہزادے والے نے وہ چڑھا ہے کوٹ پہ اور اس پہ غالب آ گیا ہے، اور شہزادی کا دل لٹ لے اس دل اس لوٹ کر اس کو اپنے عشق کے سنگل میں اس نے باندھ دیا ہے۔ اس کے بعد کل انشاءاللہ اسی طرح یہ شروع رہے گا۔ آج کا سبق بس اتنا۔